عمدہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ تو زندہ 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 ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں منکر منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ احباب گرامی، ہم سب کی انتہائی خوش بختی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ ہم محفل سیرہ مبارک کے اندر شریک ہیں اور اس مقدس محفل میں خانقاہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ قلی شریف کے ولی عہد حضرت صاحبزادہ والا شان عالی مقام جناب صاحبزادہ پیر سید حمدان حسن خورشید گیلانی آپ سے خطاب فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید حمدان حسن خورشید گیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خانقاہ عالیہ کلی شریف، خانقاہ عالیہ کلی شریف۔ تمامی حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، کوئی صاحب کھڑے نہ ہو، پیچھے جو لوگ ہیں وہ جلدی سے پنڈال میں تشریف لے آئیں، ادھر ادھر جو لوگ گھوم رہے ہیں پنڈال میں جلدی سے تشریف لے آئیں۔ یہ بچہ بھی لگے گا کون سا یہ جو بھی بیٹا اٹھیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر مجلس، معزز حاضرین، مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے شان اولیاء۔ مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراط مستقیم کی راہ دکھانے
اور خیر و شر کا فرق سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس ربانی رشد و ہدایت کے سلسلے کو ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ پر ختم فرمایا۔ اس کے بعد قیامت تک مخلوق خدا کی رہنمائی کا فریضہ اہل اللہ کے ذمہ ٹھہرا۔ حاضر محترم، جب ہم آخری کتاب لا ریب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کی فضائل اور ان کے مناقب جا بجا روح کو معطر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ولی کی شان کو باکمال انداز میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے، تقوی شعار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے روز آخرت اولیاء اللہ پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اس کی تائید فرمائی۔ ان کی صفات خود رب کائنات میں ذکر فرمائی۔ وہ بندگان خدا ہر لمحہ اپنے رب العالمین پر ایمان لانے والے اور ڈرنے والے ہوں گے۔ پھر نتیجتاً انہی کے لیے فرمایا کہ دونوں جہانوں میں ان کی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، اور یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو نیک لوگوں اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں تمہارے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے۔ انسان جب خشوع و خضوع کی منزل پر آتا ہے تو اسے تقوی کی معراج نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تقوی اس طرح اختیار کیا جائے گا کہ صالحین کی صحبت اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی جائے، ان سے فیض یاب ہوا جائے، اور تقوی اس کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی لیے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی، نیک لوگوں کی دوستی کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی اور آج بھی کام آ رہی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت اچھی مثال سے سمجھایا کہ اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال اس طرح ہے جس طرح خوشبو بیچنے والے اور بٹی سلگانے والے کی مثال ہے۔ اگر عطار تمہیں خوشبو نہ بھی دے تب بھی تمہارے کپڑوں تک عطر کی خوشبو پہنچ کر رہے گی۔ اگر تمہارے کپڑوں پر بٹی کی چنگاری نہ بھی پڑے پھر بھی اس کا دھواں تمہارے کپڑے میلے ضرور کرے گا۔ نبی کریم کی اس بیان کردہ حدیث میں اتنے خوبصورت پیرائے میں اچھے اور برے ہم نشین کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس سے بہتر تمثیل ممکن ہی نہیں، اور عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو فحاشی و بہبودگی کی سے لبریز مجالس میں شریک ہوتے ہیں اور پھر یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سا عمل حصہ لیا ہے۔ الغرض مذکورہ والا حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیکوں کی صحبت سراسر خیر و برکت کا باعث ہے۔ نیکوں کی صحبت رجوع الی اللہ اور رجوع الی الرسول کا باعث ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام فرمایا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کے جواب میں نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، بلکہ صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کی پیروی اور ان کی صحبت اختیار کرنے کو قرار دیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت میں انعام یافتگان بندوں کا ذکر ہوا جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور ان کی سنگت و صحبت کو اچھی ساتھ سے تعبیر کیا گیا۔ ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اولیاء اللہ سے فیض پانا، ان سے اکتساب فیض حاصل کرنا منشاء خداوندی کے مطابق ہے۔ شاید ہے کہ اپنی کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ جہاں ایک مثال سے شان اولیاء کو مزید واضح کرتا ہوں، شیخ سعدی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستان سعدی کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں میرے دوست نے مجھے ایک مٹی تحفے میں دی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھے اتنی مشک اس سے آ رہی ہے، تو نے تو مجھے مست کر دیا ہے، تو عنبر ہے یا مشک؟ تو اس مٹی کہنے لگی کہ میں تو وہی مٹی ہوں، لیکن ایک عرصے تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، جس کی وجہ سے یہ میرے جمال کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے میرے سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشست میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ دوسروں کا اثر بہت جلد قبول کرتا ہے۔ کسی کے پاس اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اس کے خیالات، نظریات، سیرت و کردار، اخلاق اور گفتار کا طریقہ بالکل اسی شخص کے مطابق ہو جاتا ہے جس کی صحبت وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا واضح حکم ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں محبوب رب العالمین نے ولی کی شان کو باکمال انداز میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ من آدھا لی ولی فقط آذنتو بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ جن چیزوں سے میرے قریب ہوتا ہے ان میں مجھے فرائض سے زیادہ کوئی شے پسند نہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حاضرین محترم، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ولی اللہ سے محبت کرنا اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہے، ولی اللہ سے دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھنا ہے، اور اولیاء اللہ کی مخالفین کے خلاف رب تعالیٰ نے اعلان جنگ بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت اپنے ولی کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی سماعت میں نور ربانی کا فیض عام ہو جاتا ہے، اس کی گرفت میں الوہی رضا شامل ہو جاتی ہے، اور اس کی بصارت میں نور ربانی کا فیض عام ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر کسی کے لب پر یقیناً یہ سوال ہے کہ کس کی صحبت اختیار کی جائے، کس کی بیعت کی جائے، اصلی صوفی کون ہے، کس کی سنگت اختیار کی جائے؟ تو قربان جائیں، تاجدار کائنات نے یہ بھی مسئلہ حل فرما دیا۔ سورہ النساء کی حدیث ہے کہ سئل رسول اللہ عن اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ
جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اولیاء اللہ ہیں۔ حاضرین محترم، آخر میں ولی کی شان کو آپ کے سامنے عام فہم انداز میں اور صوفیہ کی حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، ولی نام ہے قرآن و سنت کے مطابق جینے کا، ولی نام ہے ہر لحاظ سے اتباع شریعت کا، ولی نام ہے عشق مصطفیٰ میں تڑپتے رہنے کا، ولی نام ہے علم نافع کرنے والے کا، ولی نام ہے عمل صالح کرنے کا، ولی نام ہے حسن اخلاق رکھنے والے کا، ولی نام ہے اصلاح ذات کرنے والے کا، ولی نام ہے دوسروں کی خاطر جینے کا، ولی نام ہے دوسروں پر خرچ کرنے کا، اور ولی نام ہے رجوع اللہ اور رجوع الرسول کا۔ سامعین مکرم، خانقاہ عالیہ کلی شریف پر آج ہم سب آئے ہیں تو ایک پیغام اس خانقاہ کے اکابر اولیاء حضرت پیر سید شاہ سوار شمس غوث اور قبلہ پیر سید خورشید الحسن خورشید، آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو عرض کرتا ہوں کہ حضرت قدوۃ الاولیاء بابا جی پیر سید شاہ سوار شمس غوث کا پیغام درس خودی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور پھر اسی طرح شاعر مشرق نے کیا خوب کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ حضرت پیر سید خورشید الحسن خورشید، آپ کا پیغام دین پر عمل کرنا ہے، تو اس کے اوپر بھی شاعر مشرق نے کیا خوب کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور پیر سید اظہر الحسن گیلانی، آپ کا پیغام ہے امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو، امن کا پرچم لے کر اٹھو، ہر انسان سے پیار کرو، اپنا تو منشور ہے جالب، سارے جہاں سے پیار کرو۔ آخر میں تمام سنگیان طریقت کا شکر گزار ہوں جو آج اس عرس مبارک کی سالانہ تقریبات میں تشریف لائے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ آپ پر تعدیر سلامت رکھے اور نیک جی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، آمین و آمین۔